نے عطا فرمائی ہے وہ صدقہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کس کا ایمان قابل تعجب ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ایمان جو ہے وہ قابل تعجب فرشتوں کا ہے۔ فرمایا فرشتوں کا کیسے ایمان قابل تعجب ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا فرمایا اور فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، ان کا ایمان قابل تعجب کیسے ہوا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان قابل تعجب ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے سامنے میں رب کی برہان موجود ہوں، میں رب کی دلیل موجود ہوں، تمہارے سامنے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تمہارے سامنے میں نے سورج کو واپس پلٹایا، تمہارے سامنے درختوں نے مجھے سجدے کیے، جانوروں نے مجھ سے کلام کیا، جانوروں نے مجھ پر سلام پڑھا، جس نے جس معجزے کا مطالبہ کیا میں نے اس کے سامنے اس معجزے کو ظاہر کیا، تمہارے سامنے میں نے کھاری کنویں کو میٹھا بنایا۔ میرے صحابہ تمہارے سامنے میں رب کی برہان موجود ہوں، اگر تم ایمان نہ لاتے تو پھر اور کیا کرتے؟ تو پھر صحابہ کرام علی مدوان نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کن کا ایمان قابل تعجب ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کو بند کر دینا، میرے صحابہ ایمان ان لوگوں کا قابل تعجب ہے کہ جو صدیوں بعد آئیں گے، جنہیں نہ مجھے دیکھا، نہ تمہیں دیکھا، نہ تمہارے دیکھنے والوں کو دیکھا، نہ ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، نہ ان کے سامنے سورج واپس پلٹے گا، نہ ان کے سامنے درخت آ کر میری ذات پہ سلام پڑھیں گے، نہ ان کے سامنے درخت جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گے، نہ ان کے سامنے جو ہے وہ جانور آ کر مجھے سجدہ کریں گے، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ فرمایا جو بغیر دیکھے مجھ پر بھی ایمان لائیں گے، رب پر بھی ایمان لائیں گے، اے میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی طاقت کی بات نہیں، تعجب کی بات، ورنہ ہمارا سب کا ایمان ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مرقات شرح مشکات کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تکڑی کے ایک پلڑے کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی ایک لحظہ کی نیند کو رکھ دیا جائے، فرمایا تکڑی کے دوسرے پلڑے کے اندر تمام عابدوں، زاہدوں، کتب، ابدال، غوث ان سب کی نیکوں کی عبادات کو رکھ دیا جائے، فرمایا وہ صحابی رسول کی نیند والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھاری ہوگا؟ کہ انہوں نے اس ہستی کا دیدار کیا ہے کہ جس کے چہرے کو رب بھی بار بار دیکھتا ہے۔ انہوں نے چہرے والضحا کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، پیارے آقا کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، آقا کی صحبت کی وجہ سے رب نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک ان کے پائے کا کوئی آدمی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ دروازہ ہی رب نے بند کر دیا۔ تو اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہمیں رب نے یہ جو شان عطا فرمائی ہے نا، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، حسنین کریمین کے نانا کے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ ورنہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں قرآن پاک کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی تو جب تک اس کپڑے کو کاٹا نہیں جاتا تھا کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ ہماری شریعت کے اندر تو نرمی ہے نا، کپڑے پہ نجاست لگی اس کپڑے کو دھو لو، کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اگر جسم پر نجاست لگ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا، اگر یہ چیز ہماری شریعت کے اندر ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا ہمارا۔ زکوٰۃ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر چوتھا حصہ یعنی 100 کے 25 روپے، اور ہماری شریعت کے اندر کیا ہے کہ 2.5 روپے۔ اور بندے نے اگر کبیرہ گناہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا کہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو نہیں مارے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے آقا کی شریعت کے اندر کیا، یہ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی بندہ نے گناہ کیا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو سزا نہ دیتا، یعنی اپنے آپ کو نہ مارتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا اس کے دروازے کے باہر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں پاپی ہے، یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے،
اور ہمارے پیارے آقا کے صدقے اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اگر بندے نے جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ کی رحمت اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف، بندے سے مراد بھی محدثین نے فرمایا گناہگار بندہ، کہ اگر گناہگار بندہ میری بارگاہ کی طرف توبہ کے ارادے سے آئے، رب فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک ہاتھ ایک بالش چل کر آتا ہے نا، رب فرماتا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں۔ اگر وہ بندہ میری بارگاہ کی طرف توبہ کے ارادے سے ایک ہاتھ بڑھ کر آئے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں، اور اگر بندہ میری بارگاہ کی طرف فرمایا وہ پیدل چل کر آتا ہے نا، میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ کی ذات تو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کی ذات تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ایک ہاتھ 2 ہاتھ قریب ہونے سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو دوڑنے سے پاک ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ رب اپنی رحمت کی کثرت بیان کر رہا ہے کہ اگر گناہگار بندہ میری بارگاہ کی طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنے جھرمٹ کے اندر لے لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب فرمایا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہور منزل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔